أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين. عني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين بيوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات مومنین کرام، قرآن پاک کی ایک بہت معروف آیت ہے جو تلاوت کی ہے، اور یہ آیت بھی میں امید کرتا ہوں کہ سب کو یاد ہوگی اور اس کا ترجمہ بھی سب کو معلوم ہے. یہ آیت اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کی جو غرض خلقت ہے اس کو بیان فرمایا ہے کہ ہم نے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے جن و بشر کو کیوں پیدا کیا؟ لیعبدون. غالباً ترجمہ یہی کرتے ہیں نا کہ تاکہ وہ میری عبادت کریں. توجہ ہو گئی؟ جنات کی غرض خلقت بھی عبادت ہے، انسانوں کی غرض خلقت بھی عبادت ہے. اب ہر بندہ اپنا جائزہ بہتر لے سکتا ہے کہ میری خلقت کی جو غرض ہے میں اس کو پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اگر پورا کر رہا ہے تو اللہ کا شکر کرے. بھائی کیا وجہ ہے، تیرا سپیکر کیوں ڈسٹرب کر رہا ہے؟ اگر غرض پوری ہو رہی ہے تو پھر رب کا شکر کریں، نہیں ہو رہی تو پھر فکر کریں، کوشش کریں. اچھا، اب آئیے، یہ تو ہے معروف ترجمہ، لیکن اہل بیت پیغمبر نے یعبدون کی تفسیر یعرفون سے فرمائی ہے. اور اگر یعبدون یعرفون کے معنی میں ہو تو پھر ترجمہ یہ بنے گا، اللہ فرماتا ہے میں نے اس لیے جن و بشر کو پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے، میری معرفت حاصل کرے. اور حدیث قدسی کل بھی سنائی شاید آپ کو، وہ معروف، وہ اسی مفہوم کی تائید ہے. وما خلقت الجن والانس، اس یعبدون اگر یعرفون کے معنی میں ہو تو اس کی تائید میں وہ حدیث قدسی کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق كالعرف. اللہ پاک فرماتا ہے میں خزانہ مخفی تھا، میں نے چاہا میری معرفت ہو جائے، میری پہچان ہو. میں نے اپنی معرفت اور پہچان کے لیے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. تو اصل یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے. توجہ کیجیے گا، دو لفظ ہیں، دو لفظ، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے معرفت. جب لفظ دو ہیں تو معنی بھی دو ہیں. علم اور شے ہے، معرفت
علم کسے کہتے ہیں؟ حواس خمسہ کے ذریعے انسان جن چیزوں کو درک کرتا ہے اس ادراک کو علم کہتے ہیں۔ حواس خمسہ سمجھتے ہیں نا؟ غالب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے 5 حصے عطا کی ہیں، 5 قوتیں ہیں انسان کے پاس۔ قوت باصرہ، دیکھنے کی طاقت، بہت ساری چیزوں کا علم انسان کو دیکھنے سے ہوتا ہے۔ جن بیچاروں کے پاس آنکھیں نہیں ہیں نا، تو وہ علم جو آنکھ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے ان کو وہ علم بھی نہیں۔ ایک اندھا رنگ میں تشخیص نہیں کر سکتا، ایک نابینا کو سیاہ میں سفید میں کوئی تمیز نہیں، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا یہ سیاہ ہے، یہ سفید ہے، یہ فلاں رنگ ہے، ہاں جی، یہ منظر، ساری چیزیں جو نظر سے تعلق رکھتی ہیں یہ ان چیزوں کا علم کہلاتا ہے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ تو بہت سارا علم ہے جو دیکھنے سے ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ چیزوں کا علم سماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ آپ اس کانوں کی وجہ سے آپ تشخیص دے رہے ہیں کہ اخلاق شرازی گفتگو کر رہے ہیں، آوازوں کو آپ پہچانتے ہیں، سر کو پہچانتے ہیں کان کے ذریعے سے۔ جو بیچارے سن نہیں سکتے وہ آوازوں میں تشخیص بھی نہیں دے سکتے۔ آپ تشخیص کرتے ہیں نا، یہ بڑی میٹھی آواز ہے، بڑی اچھی آواز ہے، یار اس کی آواز بڑی بھدی ہے، ہاں یہ ہماری اصطلاح ہے نا جی، فلاں کی کوئل جیسی آواز ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ناپسندیدہ ترین جو آواز ہے وہ گدھوں کی آواز ہے، جو قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا۔ تو یہ آوازیں انسان کانوں کے ذریعے سنتا ہے اور تشخیص دیتا ہے، تو یہ بھی علم ہے جو کانوں کے ذریعے ادراک کرتا ہے۔ ایک قوت اللہ نے انسان کو ذائقے کی دی ہے، زبان کے ذریعے چکھتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے میٹھا ہے، کڑوا ہے، تلخ ہے، شیرین ہے، کھٹا ہے، کیا ہے۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، وہ سید صاحب ہیں یہاں اوکاڑے ضلع میں، تو یقین کیجئے مجھے اس دن بڑا احساس ہوا۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی بیماری ان کو ہوئی ہے اور ذائقہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں مرچیں کھا لوں، میں چینی کھا لوں، میں زہر کھا لوں، مجھے نہ کوئی مٹی کھا لوں، کوئی میرا ذائقہ ہی نہیں ہے ہی نہیں، کچھ احساس ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جو چکھنے سے متعلق چیزیں ہیں، ذائقہ، قوت ذائقہ سے ان کا ادراک ہوتا ہے، یہ بھی علم ہے۔ کچھ چیزیں سونگھنے سے علم ہوتا ہے، یہ بدبو ہے، یہ خوشبو ہے، سمیل کرتا ہے نا انسان، اس کو کہتے ہیں قوت شامہ، سونگھنے کی طاقت۔ کچھ چیزوں کا علم سونگھنے سے ہوتا ہے، وہ بھی علم ہے۔ کچھ چیزوں کا علم ہوتا ہے چھونے سے، لمس کیا، مس کیا، نرم ہے، سخت ہے، ٹھنڈی ہے، گرم ہے۔ تو سامعین گرامی ذرا سنیے، ان 5 حواس کے ذریعے سے جو انسان درک کرتا ہے اس کو علم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے لفظ علم استعمال نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اللہ کو جانا، مجھے اللہ کا علم ہے، اس لیے کہ نہ اللہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ چکھا جا سکتا ہے، نہ سونگا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے۔ ان 5 قوتوں سے اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ 5 ہستیاں اور ہیں جن کو اپنے تعارف کے لیے کائنات میں بھیجا ہے۔ معرفت پروردگار،
دیکھیے میں نے کل بھی شاید ایک بات کی، ایک معبود کا تصور، ایک لائق عبادت ذات، یہ جو پرستش کا جذبہ ہے عبادت کا، سر جھکانے کا، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ آپ تصور کریں کہ ایسا خطہ جہاں انبیاء نہیں پہنچے، وہاں کے لوگ بھی کسی نہ کسی کے آگے سر جھکاتے ہوں۔ انبیاء جو تشریف لائے تھے دنیا میں، لوگوں نے جو معبود بنائے وہ کس بنیاد پر بنائے؟ جو جس سے خوف زدہ ہوا اسی کے سامنے سر جھکا دیا۔ لوگ آگ کو طاقتور، لوگوں نے آگ کو طاقتور سمجھا، آگ کو سجدہ کرنے لگے۔ لوگ پانیوں سے، سیلابوں سے گھبرائے، سیلاب کو سجدہ کرنے لگے۔ جس بندے کی طاقت سے مرعوب ہوئے اسی کے سامنے سر جھکا دیا۔ بولو آج بھی یہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں، انبیاء کا کام کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پرستش کا جذبہ مادہ ہر انسان کی فطرت میں تھا۔ انبیاء کا کام یہ تھا، یہ بتانے آئے تھے کہ لائق پرستش ذات کون ہے۔ لا الہ الا اللہ، انبیاء یہ بتانے آئے کہ عبادت کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ شہید مرتضیٰ مطہری نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے، بڑی خوبصورت مثال۔ وہ کہتے ہیں کہ بچہ بھوک پیاس جب محسوس کرتا ہے نا تو روتا ہے۔ اس کے اس بھوک اور پیاس کی حقیقی تکمیل کب ہوگی؟ جب ماں دودھ پلا دے گی، ایسے ہی ہے۔ اور اگر ماں مصروف ہو، دودھ نہیں پلاتی، ماں بچے کے منہ میں چوسنی دے دیتی، بولو بچہ رونے سے خاموش ہو جاتا ہے نا، چپ کر جاتا ہے نا، حالانکہ چوسنی کے ذریعے اس کی بھوک اور احساس کی حقیقی تکمیل نہیں ہو رہی۔ وہ اپنے لاشعور میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میری بھوک پیاس کی تسکین ہو رہی ہے، چوسنی چوس رہا ہے، شاید کوئی غذا اندر جا رہی ہے، حالانکہ اندر اس کے کچھ بھی نہیں جا رہا۔ چوسنی سمجھتے ہو نا؟ شکر ہے چوسنی کا نام نہیں بدل گیا، ویسے تو اصطلاحات بڑی بدل گئی۔ پہلے ابا جی ہوتا تھا، پاپا ہوتا ہے، پہلے امی اور اماں جان ہوتی تھی، اب ماما ہوتا ہے۔ ہم ماما ماں کے بھائی کو کہتے تھے، اب سیدھا ماں کی ماما کہتے ہیں، تو نام بدل گئے نا چیزیں۔ تو شکر چوسنی چوسنی ہے۔ یہ چوسنی جو ہے، یہ بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے اس بھوک پیاس کی تکمیل ہو رہی ہے، حالانکہ تکمیل نہیں ہو رہی۔ بچے کو بھوک لگی، اس کے ہاتھ میں تو جو چیز آئے گی وہ منہ میں ڈالے گا، مٹی آئے گی موتی منہ میں ڈال لے گا، کاغذ آئے گا کاغذ منہ میں ڈال لے گا، چوسنی اس کے منہ میں ڈال دی، وقتی طور پر وہ خاموش ہو گیا۔ سامعین گرامی، اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں وہ سب چوسنی ہیں۔ صلوات پڑھ دو۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی وہ حقیقی عبادت نہیں ہے۔ پرستش کا جو جذبہ ہے اگر انسان کے اندر، اس کی حقیقی تکمیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بندگی کی جائے اور اللہ رب العزت کی پرستش کی جائے۔ اور یہ معرفت توحید حتی حیوانات کی حد تک، حیوانات بھی جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی رب ہے۔ آپ حیران ہو گئے یار۔ جناب سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، خشک سالی ہوگی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ استسقاء کے لیے نماز استسقاء ایک نماز ہے جو ہم نے ساری زندگی میں کبھی نہیں پڑھی، میں نے بھی نہیں پڑھی، شاید میں نے ایک بار پڑھی ہے، مجھے یاد آ گیا، قوم کے زمانے میں ایک بار پڑھی تھی، کبھی نہیں پڑھی نماز آپ نے۔ وہ ہے نماز استسقاء۔ نماز استسقاء جب بارشیں نہ ہو رہی ہوں، خشک سالی ہو جائے، قحط سالی ہو جائے، تو طلب باران کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز استسقاء کہتے ہیں۔ سمجھے ہو؟ جناب سلیمان نکلے، ایک چیونٹی کو دیکھا، وہ چت لیٹی ہوئی تھی، پاؤں آسمان کی طرف، زمین پر لیٹی، وہ دعا کر رہی تھی۔ جناب سلیمان نے دعا سن لی۔ چیونٹی کہہ رہی تھی، میرا اللہ ہم تو تیرے محتاج ہیں، میرا اللہ ہم تجھ سے بے نیاز نہیں ہیں، فلا تہلکنا بذنوب غیرنا، اے اللہ گناہ بندوں نے کیے، ہمیں کیوں ہلاک کر رہا ہے؟
لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں تو ہلاک نہ کر۔ جناب سلیمان نے جب چیونٹی کی دعا سن لی نا، فرمایا پلٹ آؤ، اب رب کی رحمت آئے گی، بارش برسے گی۔ رب نے چیونٹی کی سن، تو چیونٹی کو شعور تھا، بولو، تبھی تو رب کو پکارا۔ تو حیوانات کی حد تک یہ توحید کا جو سلسلہ ہے معرفت کا، یہ ان جانوروں کو بھی پتہ ہے۔ خدا کی قسم جانور اس کی نافرمانی نہیں کرتے، انسان ہی ہے جو اس کی نافرمانی کرتے۔ اچھا، اگلی بات سنانے لگا ہوں۔ جو کافر اور مشرک تھے نبی پاک کے زمانے کے، اللہ کو وہ بھی مانتے تھے۔ عجیب بات ہے نا۔ قرآن پاک میں 3 آیات ہیں، قرآن کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ میرا محبوب اگر آپ ان مشرکوں سے، ان کافروں سے پوچھیں کہ زمینوں کا اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو مشرک اور کافر ضرور بر ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ میرے ساتھ سفر کرو گے۔ مشرک اور کافر زمین و آسمان کا خالق اللہ کو مان کے بھی کافر، اور آج کا مومن زمین و آسمان کا خالق اللہ کو نہ مان کے بھی مومن۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں اس سے زیادہ کھل کے آج کر نہیں سکتا۔ آپ دینوں کو ٹھیس لگنے کا خدشہ ہے۔ تم نہیں سنتے ہو باتیں، زمین کس نے پیدا کی اور آسمان کس نے پیدا کی؟ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ کافر مان رہے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، اور وہ اللہ کو خالق ارض و سما مان کے بھی کافر، پھر بھی مشرک۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو خالق تو مانتے ہیں، لیکن صرف ایک اللہ کو نہیں مانتے، 360 اور کو بھی مانتے ہیں۔ توجہ ہو۔ اور بھائی رب کا ماننا یہ تھوڑی ہوتا ہے جی میں اللہ کو تو مانتے تھے، جہاں 360 مان رہے ہیں انہیں ایک محمد کا خدا ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ لیکن نبی کریم کا تقاضا کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا میرے اللہ کو مانو، سرکار نے فرمایا پہلے جھوٹوں کی نفی کرو پھر میرے رب کو مانو۔ پہلے جھوٹوں کا انکار، کلمہ توحید اللہ سے شروع نہیں ہو رہا، لا الہ سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلے جھوٹوں کی نفی کرو پھر سچے کا اقرار کرو۔ دنیا ہم سے کہتے شیعوں نے تبرہ اور تولا کہاں سے نکالا؟ یہ ہمیں کلمہ توحید نے سکھایا ہے۔ دنیا کہتی کہ ہم یہ اہل بیت کو مانتے ہو، بھائی اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کر پھر کہتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، اہل بیت سے بھی پیار کا دعویٰ، اہل بیت کے دشمنوں سے بھی محبت کی پینگ ہے۔ توجہ ہو، مولا علی سے بھی محبت کا دعویٰ، مولا علی سے جنگ کرنے والے بھی پیارے نہیں ہے۔ وہ آپ کو ابھی جوان سب کو یاد ہوگا، وہ جو اسلام آباد میں ایک ناصبی خارجی نے جمعے کے خطبے میں کہا تھا کہ یزید پر لعنت کرنی جائز نہیں ہے، یزید کو رحمت اللہ، یاد ہے آپ کو؟ مجھے ایمان سے بتاؤ، مر جانا خدا کی قسم، جان چھڑ جانا، نہ کوئی شیعہ رہے گا نہ کوئی سنی، کل من علیہ فان۔ ایمان سے بتا، ایمان سے بتا، ایک بندہ یزید کا دفاع کر رہا ہے، اس پہ لعنت کو جائز نہیں سمجھتا، اس کا مولا حسین سے محبت کا دعویٰ کتنا سچا ہے؟ یہ محبت ہوتی ہے؟ مقتول سے بھی پیار کا دعویٰ، اس کے قاتل سے بھی پیار کا دعویٰ، یہ محبت نہیں منافقت ہے۔ آیت مودت ہر مومن کے دل پر لکھی ہوئی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا
المودۃ فی القربى، لوگ کہتے ہیں جی ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور بھائی قرآن کہتا ہے اہل بیت کو بھی نہیں، اہل بیت کو ہی مانتے ہیں۔ صلوات پڑھو۔ کلمہ توحید ہمیں سکھا رہا ہے کہ وہ سچا مانا نہیں جا سکتا جبکہ اس کے مقابلے میں آنے والے جھوٹوں پہ لعنت نہ کی جائے اور انکار نہ کیا جائے۔ اب سمجھو، پہلے لا الہ، سب جھوٹے خداؤں کی نفی، الا اللہ، پھر سچے کا اقرار، پھر سچے پر ایمان۔ حدیث اچھا آیت الکرسی میں کیا پڑھ، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے پہلے طاغوت کا انکار کر، رب کے مقابلے میں جھوٹوں کا انکار کر، پھر کہہ کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ جو یہ کرے گا وہی مضبوط نجات دہندہ سہارے کو تھامے گا۔ بسم اللہ دودھ وچ مینگنا پا کے مکس کیتی جاندی ہے۔ سلوات پڑھو ذرا پھر سلوات پڑھو معرفت پروردگار اللہ اکبر، رب کو پہچان۔ اللہ تعالیٰ کی توجہ کیجیے گا، معرفت کا بہترین جو ذریعہ ہے، کامل ترین جو طریقہ ہے معرفت پروردگار کا، وہ کیا ہے؟ ان ہستیوں کو پہچانو جن کو اللہ نے اپنے تعارف کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارے ائمہ کی جو تعلیمات ہیں، ائمہ کی جو خطبات ہیں، ائمہ کی جو دعائیں ہیں، یقین کرنا دوستو یہ معرفت توحید کا بہترین ذریعہ، یقین کیجیے۔ اب مجھے ایک بات مجھے سمجھا، ایک بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کلمہ توحید پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کسی قبر کو سجدہ کر رہا ہے۔ بولو، کلمہ تو یہ پڑھ رہا تھا کہ میں اللہ کے سوا کسی کو لے کے عبادت نہیں سمجھتا۔ فیس بک نے بہت کچھ دکھایا نہیں یار، ایک فاسق و فاجر داڑھی مونڈا شخص کرسی پر بیٹھا ہے اور مریدوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور باری باری آ کے اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ لکھ لعنت ایسے سجدہ کروانے والے پر اور لکھ لعنت ایسے سجدہ کرنے والے۔ یہ ہندوؤں میں نہیں ہے، یہ مسلمانوں میں۔ مسلمان کلمہ نہیں پڑھتے تو کیا کلمہ کیا پڑھا تو نے تو کہا تھا کہ میں اللہ کے سوا کسی کو لے کے عبادت سمجھتے ہیں، اور سجدہ اللہ کے غیر کو کر رہے، جانوروں کو سجدے، بولو اللہ کے غیر کو سجدے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر انسان جب بارگاہ رب العزت میں سجدے کے لیے سر جھکاتا ہے، اگر اس بندے کو یہ علم ہو جاتا کہ کس طرح اللہ کی رحمت اس کو گھیر لیتی ہے، سجدے کی حالت میں کبھی سجدے سے سر نہ اٹھاتا۔ اور بھائی وہ جوان بیٹھو، جوان اللہ تمہاری زندگی کرے، اس بات کی خوشی ہے کہ الحمدللہ جوان اب متوجہ ہو رہے ہیں، جوان اب رغبت کر رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی جوان نماز نہیں پڑھتا، سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے تو خوش نہ رہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا گناہ کر بیٹھا ہے رب نے اپنے ذکر کی لذت چھین لی، کوئی ایسی غلطی کر بیٹھا ہے کہ رب نے اس کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول ہی نہیں کی۔
اس سے بڑی اور بد نصیبی کیا ہوگی بھائی؟ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا میرے بھائی؟ مولا سجاد علیہ السلام کی دعا ہے، الہی اذقنی حلاوت ذکرک، میرا اللہ مجھے اپنے ذکر کی مٹھاس چکھا۔ افضل الذکر لا الہ، اس لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکائے۔ اعلانیہ شرک ہو رہا ہے، سجدے ہو رہے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے، مولا علی علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ کو مولا علی سے زیادہ پیار ہے یا حضرت ابو ذر اور سلمان فارسی کو؟ جس منزل عشق پر ابو ذر فائز ہیں، خدا کی قسم ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے سجدہ کیا مولا علی علیہ السلام؟ بولو، نہیں کیا۔ اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام، توجہ کرنا، جملے پر لطف لینا، مولا علی خدا کو خدا منوانے آئے، خود کو رب کہلوانے نہیں آئے۔ سنیوتن اپنا سب کچھ قربان کر کے اس کی توحید، اس کے عقیدہ توحید کو بچایا اور دنیا کو بتایا لائق عبادت وہی اللہ کی ذات ہے، لائق عبادت اللہ۔ یہ جو ہے نا آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بناؤ، عمل مشرقوں والا، کلمہ مسلمانوں والا۔ صلوات پڑھ دو ذرا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو معرفت کا بہترین اور کامل ترین راستہ ہے وہ ائمہ کی دعائیں۔ میں خدا کے لیے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ایک ایک بندے کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ میں پہلے سوال کرنے لگا ہوں تاکہ میں آپ کے آپ کو متوجہ کر سکوں، آپ کو ذرا بیدار کر سکوں۔ میرا سوال ہے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ائمہ کی دعاؤں سے آشنا ہیں؟ آپ میں کتنے لوگ ہیں جو ائمہ کی مناجات سے آشنا ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی دعائیں پڑھی ہیں؟ کبھی پڑھی ہیں؟ اور کیسی کیسی دعائیں! معارف توحید کے سمندر، مکتب تشیع، مکتب دعائیں، اور ائمہ کی یہ دعائیں وہ توحید کے معرفت کا سب سے بہترین ذریعہ ہیں۔ رہبر معظم نے آغا خامنائی کا ایک انٹرویو ہے، انہوں نے امام خمینی سے پوچھا تھا 2500 سالہ شہنشاہی نظام کو جوتے کی نوک پہ اٹھا کے پھینک دیا، انقلاب ایران اتنی بڑی کامیابی کیسے حاصل ہوئی؟ امام خمینی نے فرمایا 2 دعاؤں کی وجہ سے، اور دونوں دعائیں مولا علی علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائیں، اور دونوں دعائیں معرفت توحید کا سمندر ہیں۔ ایک دعائے کمیل، ایک مناجات شعبانیہ۔ کبھی پڑھیں تو صحیح صحیفہ سجادیہ، مولا حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ، امام سجاد علیہ السلام کی دعائے ابو حمزہ سمالی۔ اہل بیت کا ماننے والا اور ائمہ کی دعاؤں سے آشنائی نہ ہو۔ دعائے صباح، امیر المومنین کی تعلیم کردہ دعا۔ خدا کی قسم ائمہ کی اتنی دعائیں ہیں کہ شب و روز بندہ مصلی پہ بیٹھا رہے دعائیں ختم نہ ہوں، اور اس سے بھی بڑا کوئی بد نصیب ہوگا جس نے کبھی کوئی دعا امام معصوم کی پڑھی نہ، پتہ ہی نہ ہو امام کی دعائیں بھی ہیں، ائمہ کی دعائیں بھی۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے ذرا، میں نے آیت اللہ حسن زادہ عامل ایک صلوات پڑھو، اللہ ان کی روح کو شاد کرے۔ لطف لیجیے گا، اتنی میں نے جب سے اس بات کو پڑھا ہے، میں کئی بار پڑھ چکا ہوں، یہاں بھی شاید سنا چکا ہوں، اتنی قیمتی بات انہوں نے کی اور اتنا مجھے لطف آیا۔ انہوں نے فرمایا اگر معرفت توحید میں اضافہ کرنا چاہتے ہو
تو وہ حدیث معصوم سے نہیں ہوگا، دعائے معصوم سے ہوگا۔ اس لیے کہ معصوم کی حدیث اور معصوم کی دعا میں فرق ہے۔ حدیث میں لوگ مخاطب ہوتے ہیں، نبی پاک کی لوگوں کے ساتھ جو گفتگو ہے، امام معصوم کی جو لوگوں کے ساتھ گفتگو ہے، زید نے سنا، بکر نے سنا، فلاں نے سنا کہ نبی پاک نے یہ فرمایا، وہ ہوتی ہے حدیث۔ نبی کریم کا ارشاد ان معاشر الانبیاء امرنا الا نکلم الناس الا علی قدر عقولہم۔ موتی ہیں خدا کی قسم، انشاءاللہ آپ سب خریدار ہیں، آپ علم کے خریدار ہیں، آپ موتیوں کے خریدار ہیں انشاءاللہ۔ میں یہ سابقہ سالوں میں بھی میں نے بات کی، خدا کی قسم جس کو علم کی باتوں کا لطف آ گیا نا، کوئی جاہلوں کا خریدار ہی نہیں ملے گا۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا انا معاشر الانبیاء امرنا الا نکلم الناس الا علی قدر عقولہم۔ ہم انبیاء اللہ کی طرف سے مامور ہیں کہ جب لوگوں سے بات کریں تو لوگوں کے عقل کے مطابق بات کریں۔ توجہ، یہ جو حدیث ہوتی ہے نا، حدیث نبی پاک لوگوں کی سطح ذہنی کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں۔ اور نبی پاک کے سامنے لوگ کون تھے؟ جاہل، اور جاہل ترین معاشرہ تھا۔ مجھے بتاؤ سارے دوست، اقبال کا کلام ہر کوئی سمجھتا ہے؟ غالب کا کلام نہیں نہ سمجھتے؟ تو یاد رکھیے اگر نبی کریم اپنے معیار عقل کے مطابق بات کرتے تو رسول اللہ کی بات کو کون سمجھتا؟ تم تو اقبال کا کلام نہیں سمجھتے۔ مولا علی علیہ السلام کا جملہ سننا، رسول اللہ کی شان میں مولا علی کا جملہ، ما کلم رسول اللہ العباد بکنہ عقلہ قط۔ مولا علی فرماتے ہیں رسول اللہ نے ساری زندگی اپنے معیار عقل کے مطابق بات ہی نہیں کی۔ کس سے بات کرتے رسول اللہ اپنے معیار عقل کے مطابق؟ رسول اللہ کی سیرت میں ہے کہ ایک ایک حکم خدا بندی، ایک ایک بات رسول اللہ تین بار دہراتے تھے اور بلند آواز سے بات کرتے تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ کند ذہن سے کند ذہن اور غبی سے غبی انسان بھی سرکار کی بات کو سن لے، سرکار کی بات کو سمجھ لے۔ قرآن اٹھائیے، سورہ محمد میں آیت ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ۔ کچھ کرما والے ایسے بھی تھے، رسول اللہ کی محفل میں تھے، پیغمبر کی باتیں سن رہے تھے، اور پھر وَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ جب نکلتے نا بارگاہ رسالت سے باہر، تو پھر جن لوگوں کو اللہ نے علم عطا کیا ان سے پوچھتے کہ ماذا قال آنفا، ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کلیجہ پھٹتا ہے جب ایسے لوگوں کو بھی مولا علی کے مقابلے میں لایا ہے۔ سلوات پڑھ دو محمد۔ رسول اللہ کی محفل چھوڑ کے آئے، پوچھنا کیا کہہ رہے تھے رسول اللہ، جبکہ مولا علی کے لیے رب نے قرآن میں فرمایا ہے، پڑھ لینا تفسیر، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ کچھ کان ایسے ہیں جو رسول اللہ کی بتائی ہوئی ہر بات کو توجہ سے سنتے ہیں اور پھر اس کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا یہ اذن واعیہ کون ہے؟ فرمایا علی بن ابی طالب۔ بات سمجھ آ گئی؟ حدیث میں نبی پاک امام معصوم لوگوں کی سطح ذہنی کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں، لیکن دعا میں مخاطب لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ معصوم کی دعا میں معصوم کا مخاطب وہ کمال مطلق، وہ جلال مطلق، وہ جمال مطلق، وہ ذات وحدت، وہ ذات پروردگار ہوتی ہے جن سے معصوم خطاب کرتا ہے۔ تو معصوم اس کی عظمتوں کو سمجھتے ہوئے، احساس کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ اس لیے اگر معرفت توحید میں اضافہ کرنا چاہتے ہو، حدیث معصوم سے نہیں ہوگا، دعائے معصوم سے۔
دعائے معصوم. ساری دنیا نے رب کو جو پہچانا ہے، ہماری معرفت کیا ہے؟ ہم نے تو مخلوق سے خالق کو پہچانا ہے. بولو، کائنات ہے، کوئی خالق کرنے والا ہے، زمین آسمان ہے، کوئی پیدا کر رہے ہیں. ہم نے مخلوق سے خالق کو پہچانا، لیکن محمد و آل محمد علیہ السلام نے مخلوق سے خالق کو نہیں پہچانا، خالق کو خالق سے پہچانا. دعائے صبا امیر المومنین کی تعلیم کردہ دعا ہے. خدا کی قسم کیا جملہ ہے امیر المومنین کا. بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے یا من دل بذاتہ علی ذاتہ، اے وہ ذات جس نے اپنی ذات سے اپنی ذات کی طرف رہنمائی فرمائی. اللہ اکبر. کیا کوشش تو کرو. میں تو بہت آسان کر کے مفاہیم اور مطالب عرض کر رہا ہوں تاکہ بچے کو سمجھ آ جائے کیا جملہ ہے. یا من دل بذاتہ علی ذاتہ، جس نے اپنی ذات سے اپنی ذات کی طرف رہنمائی فرمائی. ہم نے مخلوق سے خالق کو پہچانا، محمد و آل محمد نے خالق کو خالق سے پہچانا. مخلوق سے خالق کو پہچانا تو کیا پہچانا؟ خالق کو خالق سے پہچانا. دیکھیے اس وقت ہم جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہر شے نظر آ رہی ہے، یہ کیوں نظر آ رہی ہے؟ سورج کی وجہ سے، سورج کی روشنی کی اس لیے نظر آ رہی ہے. اگر یہاں ابھی رات ہو جائے، روشنی ختم ہو جائے، کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. آپ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے، میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا. تو دنیا میں ہر شے نظر آتی ہے، ہر شے نظر آتی ہے سورج کی وجہ سے. اور سورج کیوں نظر آتا ہے؟ ہر شے نظر آتی ہے سورج کی روشنی سے. لیکن سورج کیوں نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ خود بخود روشن ہے. دنیا مخلوق سے خالق کو پہچانتی ہے، لیکن محمد و آل محمد خالق کو پہچاننے میں مخلوق کے واسطے کے محتاج نہیں. وہ خالق کو خالق سے پہچان. ایک جملہ مولا امام حسین علیہ السلام کا سنو، دعائے عرفہ کا جملہ. کیا جملہ؟ الہی کیف یستدل علیک بما هو فی وجودہ مفتقر الیک. اللہ اکبر. میرا اللہ، وہ چیز تیری رہنما کیسے ہو سکتی ہے جو اپنے وجود میں تیری محتاج ہے. میرا اللہ، جس کو وجود تو نے دیا، جس کو تو نے بنایا، وہ تیری ذات کی طرف رہنمائی کیسے کر سکتی ہے؟ متا تحتاج الى دلیل یدل علیک. پروردگارا تو غائب ہی کب ہوا کہ کسی رہنما کی ضرورت ہو جو تجھ تک پہنچ جائے؟ تو غائب ہی کب ہوا کہ کسی رہنما کی ضرورت ہو جو تجھ تک پہنچائے؟ اور اگلا جملہ کیا ہے خوبصورت. یہ مولا حسین علیہ السلام کہہ سکتے ہیں الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار. پروردگارا، اگر میں تیری مخلوقات میں غور و فکر کر کے تجھ تک پہنچوں گا تو پھر تو تجھ تک پہنچنے میں بہت دیر ہو جائے گی، پھر تو بڑی دیر لگ جائے گی. تحتاج الی دلیل. اور پھر آپ نے فرمایا لغیرک من الظہور ما هو لک. پروردگار جسے تو نے پیدا کیا وہ ظاہر ہو، تیری ذات ظاہر نہ ہو. اللہ تراک. پروردگار اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تیرا دیدار نہ کر سکیں. ظالب یمانی نے نہج البلاغہ، ظالب یمانی نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا یا علی حل رہتا رب، یا علی کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا لم عابد ربا لم ارا. علی کسی اندیکھے رب کی عبادت نہیں. پھر فرمایا ظالم کسی شک و ریب میں مبتلا نہ ہو جانا. لا تراه العیون بمشاہدۃ العیان بل تدرک القلوب بحقائق الایمان. اللہ کی ذات کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا،
دل ایمان کی حقیقتوں سے اس کا ادراک کرتے ہیں۔ مجھ سے سوال کرتے ہو کہ میں نے اللہ کو دیکھا، فرمایا ما رأیت من شیء الا ورأیت اللہ قبلہ ومعہ وبعدہ۔ مولا علی نے فرمایا میں تو دنیا کائنات کی جس شے کو بھی دیکھتا ہوں اس سے پہلے بھی خدا نظر آتا ہے، اس کے ساتھ بھی خدا نظر آتا ہے، اس کے بعد بھی خدا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک جملہ مولا سجاد علیہ السلام کو الہی بکا عرفتک، معبود میں نے تجھے تیرے ہونے سے پہچانا، انت الذی دللتنی الیک، انت الذی دللتنی علیک ودعوتنی الیک۔ پروردگار تو نے خود میری رہنمائی اپنی طرف فرمائی اور تو نے خود مجھے اپنی طرف بلایا اور دعوت دی۔ لولا انت لم ادر ما انت، تو نہ ہوتا میں کیا جانتا تو کیا ہے۔ اب فرق سمجھو، ساری دنیا نے مخلوق سے خالق کو پہچانا، محمد وآل محمد نے خالق کو خالق سے پہچانا۔ یہ فرق کیوں پیدا ہوا؟ یہ فرق اس لیے پیدا ہوا جو کائنات کی خلقت کے بعد خلق ہوئے انہوں نے مخلوق سے خالق کو پہچانا جو کائنات کی خلقت سے بھی پہلے خلق ہوئے۔ رام اللہ ولم یکن معه شیء، ایک ذات وحدت تھی، کچھ نہیں تھا، عدم کا سناٹا تھا، ایک وہ خالق بنانے والا تھا، ایک ہی ہستیاں بننے والی تھی، مخلوق بیچ میں تھی نہیں۔ تو جب مخلوق تھی نہیں اس لیے انہوں نے مخلوق سے خالق کو نہیں پہچانا، خالق کو خالق سے۔ صلوات پڑھو محمد۔ پھر بھی صلوات پڑھ تو بلند۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کربلا کا آغاز جس شہادت سے ہوا تو مولا حسین کے سفیر مسلم بن عقیل جو کتاب کربلا کا دیباچہ ہے، نبی پاک سے پوچھا تھا مولا علی علیہ السلام نے، یا رسول اللہ اتحب عقیلا، آپ میرے بھائی عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا انی احبہ لحبین، میں دو وجہ سے عقیل سے محبت کرتا ہوں۔ ایک میرا چچا ابو طالب عقیل سے محبت کرتا تھا، اور دوسرا اس لیے محبت کرتا ہوں کہ عقیل کا بیٹا میرے بیٹے حسین پر اپنی جان قربان کرے۔ عقیل کا بیٹا حسین میرے بیٹے، عقیل کا بیٹا مسلم میرے بیٹے حسین کی راہ میں اپنی جان فدا کرے۔ اس حدیث سے ایک بات سمجھ میں آ گئی، اللہ کا رسول ان ماں باپ سے بھی محبت کرتا ہے جن کے بیٹے راہ حسین میں قربان ہو جاتے، راہ حسین میں کام آ جاتا ہے۔ اہل کوفہ کو خط لکھا، یا اہل الکوفہ انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، کوفہ والوں میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، اپنے چچا کے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، اور اس کو بھیج رہا ہوں جس پر سب اہل بیت کو بڑا اعتماد۔ مولا حسین کے سفیر بن کر کوفے میں آئے، کوفیوں نے بیعت کی، 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ جناب مسلم کی بیعت نہیں، بیعت مولا حسین علیہ السلام کے لیے کی، لیکن ہاتھ جناب مسلم ابن عقیل کا تھا۔ پھر ابن زیاد کو گورنر نصب کیا گیا کوفہ پر۔ جب یہ آیا ہے نا تو اس نے ظلم و ستم کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، بہت سارے افراد کو پیسے دے کے ان کے ضمیر خریدے گئے، ان کی زبانیں بند کی گئیں، بہت سارے مخلص شیعہ مولا حسین کے انہیں زندانوں میں ڈال دیا، جیلوں میں ڈال دیا، اور باقی جو کچھ لوگ تھے وہ خوف زدہ ہو گئے، ان کو ڈرا کے گھروں میں بند کر دیا گیا اور بٹھا دیا گیا۔ تاریخ نے وہ منظر بھی لکھا ہے۔ مسجد کوفہ جو حضرات زیارات میں گئے آپ نے دیکھا کتنی بڑی مسجد ہے، سفیر حسینی نماز پڑھا رہے ہیں، ہزاروں لوگ اقتداء میں ہیں، ابن زیاد کے سپاہی آ گئے، اور نقارہ جب بج گیا نا، یقین کیجئے تاریخ کہتی مائیں جاتی تھیں بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کے مسجد سے گھر لے آتی تھی، بیوی جاتی تھی شوہر کو پکڑ کے لے آتی تھی، بہنیں جاتی تھی بھائی کا ہاتھ پکڑ کے لے آتی تھیں۔ مغرب کی نماز میں ہزاروں لوگ تھے،
جب عشاء کی نماز کا سلام پھیرا اکیلا مسلم. یہ جملہ بڑا آپ سب نے سنا ہوا ہے. یہ علامہ اظہر حسن زیدی کا جملہ ہے. وہ فرماتے تھے کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا لیکن مسلم صرف ایک. کہاں جائے مسلم؟ راستوں سے واقف نہیں، غریب الوطن. میں نے یہ بھی پڑھا کہ اس دن روزے سے تھے، بازار میں چلتے چلتے گلی میں تھک کے ایک دروازے پر بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد خاتون خانہ باہر آئی تو جناب مسلم نے اس مستور سے پانی مانگا. اے کنیز خدا میں پیاس ہوں، مجھے پیالہ پانی کا بھر کے لائے. جناب مسلم نے پانی پیا، دروازہ بند کے چلی گئی. دروازہ بند کر کے چلی گئی. کچھ دیر بیٹے کے انتظار میں تھی. کچھ دیر کے بعد پھر آئی، دیکھا وہ اجنبی دروازے پر بیٹھا ہے. کہتی ہے اے اجنبی، رات کی تاریکی میں کسی کے دروازے پر بیٹھنا مناسب نہیں ہے، آپ اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ اس وقت رو کے فرمایا گھر وہ جائے جس کا کوئی گھر ہو. جو غریب الوطن ہو وہ کہاں جائے، جو پردیسی ہو وہ کہاں جائے. مومنہ تھی. پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں امام حسین کا سفیر، میں مسلم ابن عقیل ہوں. مومنہ تھی. دروازے کھول دیے. اللہ کی رحمت کر کے میرے گھر آ گئے. علی بطول کا بیٹا رسول کی نسل میرے گھر میں آ گئی. اس نے دروازے کھول دیے، کمرے میں جگہ دی، بستر بچھا دیا، کھانا پیش کیا. کھانے کی طرف رغبت نہیں فرمائی اور عبادت خدا میں شب بسر کی. یہ جملہ تاریخ کا بین قائم و راکع و ساجد. حسینیوں کی راتیں ایسے گزرتی ہیں، کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجود. آدھی رات کو اس کا بیٹا آیا منافق، ماں سے پوچھتا ہے ہمارے گھر میں کون ہے؟ کہا قسم کھاؤ کسی کو نہیں بتاؤ. قسم کھائی لیکن منافق کی قسم کا اعتبار نہیں. کہا سفیر حسین ہمارے گھر میں، اولاد علی بطول ہمارے گھر میں. اس منافق نے راتوں رات ابن زیاد کو اطلاع دی کہ جس مسلم کی تلاش میں تیرے سپاہی کوفہ پھر رہے ہیں وہ مسلم ہمارے گھر میں موجود ہے. نماز فجر کا وقت ہو چکا تھا. جناب مسلم نے نماز فجر ادا کی. گھوڑوں کے تاپوں کی آوازیں آنے لگی. جناب مسلم نے اپنے آپ کو تیار کیا، گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا. توبہ سمجھ گئی کہ دشمن آ گیا ہے. کہتی ہے سفیر امام حسین میرے گھر میں رہ کے جنگ کریں، دفاع کریں. جواب سنو گے؟ کیا ہاشمی غیرت مند جوان ہے. کہتا ہے مومنہ دشمن بے حیا ہے، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تیرے گھر کی حرمت پامال ہو. میں عرض کروں گا اے سفیر حسین، ایک مومنہ کے گھر میں ابن زیاد کی فوج کا آنا آپ تصور بھی نہ کر سکے. آقا شام میں غریباں تھی، نبی زادیوں کے خیمے میں شبر دستہ فوج کر رہے. اللہ اکبر. جنگ شروع ہوئی. اتنے جری بہادر میں نے پڑھا تھا جنہوں نے تجزیہ کیا ہے نا کربلا کے حالات کا، انہوں نے لکھا ہے کہ معصومین کے بعد، امام کے بعد پیغمبر کے گھرانے میں 3 ایسے ہاشمی جوان تھے جن کی شجاعت عرب میں نہیں ملتی تھی، مثال ان کی عرب میں نہیں ملتی تھی. ایک حضرت محمد حنفیہ، ایک حضرت مسلم بن عقیل، ایک حضرت عباس علمدار. تجزیہ کرنے والے لکھتے ہیں کہ یہ تینوں ہاشمی شیر کربلا میں ہوتے تو جنگ کربلا کا نقشہ اور ہوتا. میں کہتا ہوں صرف مولا عباس کو اگر لڑائی کی اجازت ملتی ہوتی جنگ کربلا کا نقشہ اور ہوتا. گھوڑے میں بیٹھے ہوئے ابن زیاد کے سپاہی کو فضا میں اچھالتے، آتے ہوئے تلوار سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتے. لاشوں سے گلیاں اٹ گئی. محمد ابن اشعث نے پیغام بھیجا ابن زیاد کی طرف کہ اور سپاہ بھیجو. ابن زیاد نے کہا ایک فرد کی گرفتاری کے لیے 500 کا دستہ ناکافی ہے. محمد ابن اشعث نے کہا تھا ابن زیاد تو کیا سمجھتا ہے کسی سبزی فروش سے لڑائی، کسی کوفے کے حمال و بکال سے لڑائی؟ علی کا شیر ہے، یہ ہاشمی جوان ہے. جب تک ایک ایک آتا رہا مسلم کے ہاتھ میں سے جہنم ہوتے رہے.
دھوکہ دیا گیا جناب مسلم کو، گڑا کھودا گیا، خس و خاشاک سے پر کیا گیا۔ جناب مسلم جوش جنگ میں بڑھتے چلے تھے، جب گڑھے میں گرے ہاتھ سے تلوار لے لی گئی، اس وقت ایک شکی نے بڑھ کے چہرے پر تلوار دوار دیا، لب کٹ گئے تھے، چہرہ زخمی ہو گیا تھا، ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی گئیں اور خچر پہ سوار کر کے دارالامارہ کی طرف لے چلے۔ میں نے کہا ایک جملہ کہا ہے کہ جناب مسلم کی شہادت کتاب کربلا کا دیباچہ ہے۔ جناب مسلم کی مظلومیت اور جناب مسلم پہ ہونے والے ظلم اگر سمجھ جاؤ گے نا تو سمجھ آ جائے گی کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے۔ دارالامارہ لایا گیا، زخمی کو پیاس زیادہ لگتی ہے، بدن زخموں سے چور تھا، فرمایا کہ ہے جو مجھے پانی پلا۔ ایک بدبخت نے اتنی جسارت بھری بات کی، میں وہ نقل نہیں کر سکتا، میں پڑھ ہی نہیں سکتا، اس نے کتنی بڑی گستاخی کی۔ لیکن بعض نے لکھا کسی اور شخص کو رحم آیا، ایک پیالہ پیش کیا پانی کا، پینے کا ارادہ کیا، لب کٹے ہوئے تھے، دانت ٹوٹ کے پیالے میں گر گئے، پانی خون آلود ہو گیا، پھینک دے۔ مسلم دنیا سے تیرا رزق اٹھ گیا۔ جناب مسلم کو قید کر کے رسیوں میں جکڑ کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ کسی نے کہا مسلم امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ فرمایا مالی الامیر سوى الحسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی نہیں۔ جناب مسلم رو رہے تھے، ابن زیاد نے کہا کہ اتنے عظیم مقصد کے لیے آیا، اس کو رونا زیب نہیں دیتا۔ فرمایا ابن زیاد تو کیا سمجھتا ہے میں اپنی جان کے خوف سے رو رہا ہوں، تو کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ میں تو اپنے آقا مولا حسین کو خط لکھ چکا ہوں کہ آقا آپ کوفے آ جائیے، روتا صرف اس لیے ہوں کہ میرا آقا حسین اکیلا نہیں ہے، میرے آقا کے ساتھ بہنیں آ رہی ہیں، میرے آقا کے ساتھ بیٹیاں آ رہی ہیں، کاش کوئی ہوتا جو میرے آقا تک پیغام پہنچاتا آقا کوفے کے حالات بدل گئے، اب کوفے نہ آئیے۔ اجرکم علی اللہ۔ جلاد کو حکم دیا، جناب ہانی ابن عروہ صحابی رسول اور جناب مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین، دونوں کو لے جاؤ دارالامارہ کی چھت پر، اور چھت پر جا کر جلاد کی تلوار چلی، دونوں کی گردنیں تن سے جدا ہوئی اور ظالموں نے سر کاٹنے کے بعد مقدس لاشیں زمین پہ پھینک۔ پھر اسی میں اکتفا نہ کیا، پھر پاؤں میں رسیاں ڈالی، پھر جناب مسلم اور حامی کی لاشوں کو گھسیٹا گیا۔ کوفے کے بازاروں میں اور کوفے کی گلیوں میں شہید کوفہ مسلم ابن عقیل، ادھر 8 ذی الحجہ کو مولا حسین مکہ چھوڑ کر چل رہے تھے، کوفہ سے آنے والے 2 بندوں نے ایک منزل پر مولا حسین سے ملاقات کی۔ مولا حسین ساتھیوں کے درمیان بیٹھے تھے، کوفے سے آنے والے 2 افراد نے عرض کیا آقا ہم آپ کے لیے کوفے سے ایک اہم خبر لائے ہیں، لیکن تنہائی میں خبر سن لیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ساتھیوں پر نگاہ کی اور فرمایا مجھے کسی سے کچھ نہیں چھپا، جو بھی خبر ہے وہ سب کے سب بیان کرو۔ کوفے سے آنے والوں نے بتایا آقا ہم نے اس حال میں کوفہ چھوڑا کہ مسلم اور حامی کی لاشوں کو گھسیٹا جا رہا تھا، داستان وبا رقم ہو رہی تھی، خبر سنی پڑا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اولاد عقیل کی طرف رخ کیا، اولاد عقیل تمہارا حصہ کربلا میں شامل ہو گیا، میں حسین تم سے راضی ہوں، تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ عرض کی آقا یہ کیسے ممکن ہے، ہم بھائی مسلم کا انتقام لیں گے، انتقام نہ لے سکے تو ہم اسی راہ پر چلتے ہوئے اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ مظلوم کربلا نے دعائے خیر فرمائی، خیمے سے اٹھے، بہن کے خیمے میں تشریف لائے اور فرمایا بہن ہمارے ساتھ بھائی مسلم کی بچی بھی سفر کر رہی ہے، بہن ذرا بھائی مسلم کی بیٹی کو تو لاؤ۔ آتقا تاریخ نے نام لکھا، مسلم کی بیٹی جناب سکینہ کی ہمسن بچی ہے، مظلوم کربلا نے ماموں ہے، مظلوم کربلا نے اپنی اس شفیق بانی کو اپنے زانوں کا بٹھا ہے۔
سر میں شفقت کے ہاتھ پھیرنے شروع کر، پیشانی کے بوسے لیے، سر کے بوسے لیے۔ فرمایا بہن فلاں منزل سے ہم نے گوشوارے خریدے تھے، تو گوشوارے تو لاؤ۔ بہن نے گوشوارے پیش کیے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بھانجی کے کان میں گوشوارے پہنا۔ بڑی باہوش بچی تھی، کہنے لگی مامو جان آپ محبت اور شفقت تو ہمیشہ کرتے ہیں، آج آپ کی محبت کا انداز نرالا ہے۔ مامو جان میرے بابا کو خیریت ہے، ایسی شفقت تو یتیموں سے کی جاتی ہے۔ آقا نے فرمایا آج کا بیٹی تیرا بابا عالم غربت میں کوفے میں مارا گیا، آج کے بعد مجھے باپ سمجھنا، زینب کو ماں سمجھنا، ازادارو وا مسلمہ وا علیہ وا فاطمہ کا نوحہ بلند ہوا۔ جناب سکینہ تھوڑے سے فاصلے پر یہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں، اور جناب سکینہ یہ سوچ رہی ہیں کہ اگر کوئی بچی عالم غربت میں یتیم ہو جائے، اس کا باپ عالم غربت میں مارا جائے، اس بچی کے سر پر شفقت کے ہاتھ پھیرے جاتے ہیں، اس بچی کو گوشوارے پہنائے جاتے ہیں۔ میں کہوں گا ہائے قسمت جناب سکینہ کی، واقعہ کی شہادت